بالکل ہی الگ زاویہ ہے اس سے ریلیٹڈ. علی واقعی میچورٹی کا مقصد کئی لوگ بہت زیادہ سادگی تو میں نہیں کہوں گی, یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نا حساسیت یا آپ کی چیزوں کو لے کے جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دینے کا مطلب لوگ میچورٹی سمجھتے ہیں. کہ جی اگر بچہ ہے تو بچہ کسی عید کو لے کے, چوڑیوں کو لے کے, مہندی کو لے کے, کپڑوں کو لے کے ایکسائٹڈ ہو سکتا ہے, ایک بڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ بھی انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں اس ایکسائٹمنٹ کو اگر آپ زندہ رکھیں گے تو آپ شاید زیادہ خوش ہوں گے. ہمارے یہاں میچورٹی کا مطلب ایک بہت ہی درویشیت کی طرف ہم کیوں لے جاتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ درویشیت کی طرف لے جاتے ہیں ہم, کہ اگر ہم تھوڑے سے میچور بیہیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ سادہ زندگی گزارنی ہے. حالانکہ میچورٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں عام طور پہ ہم نے لائف میں زندگی گزارتے ہیں, زندگی ہم نے انجوائے کرنی ہے, تو وہ تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے لائف میں ہوں گی تبھی ہم ٹھیک طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں گے. اس کا سادہ پن کا یا اس طرح کی چیزوں کا میچورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. میچورٹی کے بارے میں ہم نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ دیکھیں جیسے ہماری فزیکل گروتھ ہوتی ہے, لائف کے مختلف حصوں میں مختلف طرح کی گروتھ ہوتی ہے, اسی طرح سے عام طور پہ ہماری ایموشنل گروتھ بھی ہوتی ہے, پھر ہماری مورل گروتھ بھی ہوتی ہے, جس کو ہم ڈیولپمنٹ کے ایک یہ نیچرل پروسیس ہے. اب میچورٹی کا جو مطلب ہے, اصل جو مطلب ہے, جو ہم اس کو اگر سائنٹیفکلی دیکھیں کہ میچورٹی ہے کیا, تو میچورٹی آپ کے ڈیسیژن سے ہوتی ہے, آپ کی فیلنگ سے ہوتی ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کن بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, لائف کی طرف آپ کا ویژن کیا ہے, ریلیشن شپ کو لے کر آپ چلتے کس طرح سے ہیں. اچھا علی, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ اس کے واقعی یہ جو ان ڈیپتھ اس کے اینگلز ہیں وہ تو یہی نکلیں گے, لیکن آج جو سطحی یا لوگوں کی عام فہم بات ہے اس سے میں شروعات کرنا چاہوں گی. زبیہ, اکثر جو شوخ و چنچل ہوتا ہے, یعنی جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے, جس کو پہننے اوڑھنے کا شوق ہے, یا جس کی حس کی مزاح حس جو ہوتے ہیں نا, جیسے سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو ہم ایسے شخص کو میچور نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤبالی سا انسان ہے. کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ یعنی ایک میچور انسان کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئی تھنک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. آئی مین کوئی اگر سینس آف ہیومر کسی کا اچھا ہے تو سینس آف ہیومر کے لیے بھی آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے. آئی فیل آئی مین گڈ سینس آف ہیومر کمز فرام این انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. آپ اس طرح سے کچھ بھی فضول سا مذاق اگر کوئی کر رہا ہے بار بار, اوبویسلی وہی امیچور کہا جائے گا. لیکن سینس آف ہیومر ہونا اور آپ کو اپنی زندگی انجوائے کرنا اور خوش رہنا, اور بیسکلی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے نا ایکسٹروورٹ قسم کا جو انسان ہے. میں اصل میں اس میں تفریق کرنا چاہ رہی تھی. ایک ہے کہ زندگی کے معاملات کو لے کے میچورٹی, کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ زندگی کے فیصلے لیں, کچھ چیزوں کو اہمیت دیں جو بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں یا جن کو نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں اگر 19-20 ہو بھی جائے تو اس کو دل پہ نہ لیں. یہ لائف کی میچورٹی ہے. دوسری ہے پرسنالٹی کی میچورٹی, جس کو ہم سوبرائٹی سے, درویشیت سے, سمپلسٹی سے انڈیو اٹیچ کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ میچور کا مطلب ہے کہ اگر ایک خاتون کی عمر 35-40 سے کراس کر گئی ہے تو وہ کچھ خاص رنگ نہ پہنے, چٹاپٹی کے کپڑے نہ پہنے, اور وہ ہوتی ہے پرسنالٹی کی میچورٹی, جو کہ بہت حد تک سوسائٹی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرنے سے پہلے علی, کیا مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے ہم نے میچورٹی کے پیمانے لگائیں, یا آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ خواتین سے یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ جلدی ہے کہ بھئی اب لڑکی ہے تو بڑی ہو گئی ہے تو وہ میچورٹی سے, سمجھداری سے کام لے, اور لڑکا ہے تو کوئی بات نہیں, لڑکے تو ہوتے ہی لاؤبالی ہیں؟ آپ یہ فرق دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ فرق دیکھا جاتا ہے اور یہ ہر کلچر میں دیکھا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں تو کچھ خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم عام طور پہ جب سوشلائزیشن کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, لڑکوں نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, تو یہ بہرحال زیادہ تر ایک کلچرل فیکٹر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ بڑا ایزیلی اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن جہاں تک نا پھر اپیرنس کی بات ہے, تو لڑکیوں میں جو میچورٹی کے زیادہ تر پیرامیٹر بنائے ہیں وہ اپیرنس پہ زیادہ عام طور پہ دیکھا کہ ہم فوکس کرتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اس طرح سے پہننا ہے, اس طرح سے آپ نے اپنا جو وے آف کنورزیشن یا کنڈکٹ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے. لیکن اگین اس میں نا ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے
کہ جو اپیرنس میں میچورٹی ہے یہ کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں. یہ تو دیکھیں نا کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. کوئی میچور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خوش نہیں رہنا, بلکہ میں تو لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ خوش رہا کریں. ایون کہ آپ جب ایسی ایج میں پہنچے تب بھی آپ کو کچھ کلر اچھے اچھے پہننے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے علی کہ ہم جو چینج نا یک اوور نائٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ایک ینگ بچی کی اگر آپ منگنی کر دیتے ہیں یا شادی کر دیتے ہیں تو آپ بس چاہتے ہیں کہ ولیمے کے بعد اس کے عادات میں, اطوار میں, اس کی پوری پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے. اب وہ کسی چیز پہ ایکسائٹیڈ نہ ہو, بڑی بردبار ہو جائے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط بات بھی ہو تو وہ اس کو سہ جائے, صبر کرے. یہ آئی تھنک کہ ایک انڈیو پریشر ہے خواتین اور لڑکیوں کے اوپر. لیکن اس پہ بات کریں گے, کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میچورٹی فیصلے تو میچور ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ اس کے عمر کا, اس کے لباس کا, اس کے چال چلن کا, یہ سب چیزیں اس پہ نہیں ہے. تو آپ یہاں ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی 50 سال سے اوپر ہو گیا کہتا یہ تو چاچا بابا کی ایج میں آ گیا. ارے بھائی, چاچا بابا کی ایج میں آ گیا, دل تو اس کا 22 سال والے کا دیکھو, کیا 50 سال والے کا, اس سے نہیں کمپیئر کرنا چاہیے. اچھا, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شروعات گھر سے ہو جاتی ہے. آپ گھر میں کوئی یعنی بڑی عمر کا شخص کبھی کوئی کھانے کی فرمائش کر کے دیکھے تو آگے سے اس کو جواب یہ ملتا ہے بھئی فرمائشیں اور پسند ناپسند تو بچوں کی ہوتی ہے, بڑے ہو گئے تو جو بھی رکھا جائے سامنے وہ کھا لیا جائے. اب یہ تو تھوڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اس طرح سی بھی گنجائش نہ دی جائے کہ آپ اپنی پسند کے کھانا یا اپنی پسند کا کوئی ہابی اپنا سکیں. یہ بات بہت اہم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. میچورٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک تو زندگی کے فیصلوں کو لے کے آپ کے مزاج کی میچورٹی ہوتی ہے, دوسری آپ کی پرسنالٹی, یعنی ایک اورینٹیشن زندگی کے فیصلے نہیں, جس طرح آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, اس میں بھی ہم نے میچورٹی کو ایک بڑا فزیکل ایک اس کے اوپر ایک کنڈیشنالٹی لگا دی ہے کہ اچھا اگر بالوں کو ایسے رکھتے ہیں تو میچور ہیں, کپڑے ایسے پہنتے ہیں تو میچور ہیں, کپڑے باربی ڈال جیسے پہنتے ہیں تو بہت میچور ہیں, فلانا فلانا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدھار ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ کیا حال چال ہے راشد صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے رنگوں کو بھی ماشاءاللہ اس طرح کے ڈبوں میں ڈال دیا. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ینگ لوگوں کا کلر ہے, یہ شوخ کلر ہے, یہ تم پہ اچھا نہیں لگ رہا. پھر محاورے بھی ہم بنا لیتے ہیں, بڈھی گھوڑی لال لگام. کیا آپ سمجھتے ہیں رنگ میچور اور امیچور ہوتے؟ جی بالکل. میں پہلے تو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں, انسان اپنے آپ کو تجربے سے اور عمر کے ساتھ ایسا ریفائنڈ کرتا ہے تو لوگوں کے رنگ بھی آپ کے اندر سے جھلکتے ہیں. اپنی پرسنالٹی کو اب آپ ریفائن کریں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک تھا کہ جی عمر کے ساتھ جو میچورٹی ہے, دیکھیں سینس آف ہیومر انسان کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی زندگی مکمل نہیں ہے. سینس آف ہیومر بہت ضروری ہے, اور یہ انسان کا, اب دیکھیں آپ ابھی ٹاپک پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے وہ درویشی میں چلا جاتا ہے کہ کم بولنا جو ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شوہر خاموش ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ سمبولیکلی درویش ہوتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری کوئی بات کروں گا وہ سنی نہیں جائے گی. کافی راشد صاحب کافی دل سے آئی ہے یہ بات. صحیح, بالکل. یہ تو تجربہ ہر ماشاءاللہ ہر جو شوہر بن گیا نا, جو اس سے منصب پہ فائز ہوتا ہے, اس کے تجربے سے یہ بات لازمی گزرتی ہے. صحیح جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمر اور انٹریکشن یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ اگر اپنے وقت کے ساتھ اگر آپ کو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی کو جینا ہے اور زندگی کو گزارنا ہے, اس کا فرق نہیں پتہ چلے گا, آگے انسان نہیں بڑھ سکتا. بالکل صحیح. اچھا جی, اچھا, اور کئی دفعہ آپ کو وقت کے ساتھ بدلنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی چھوٹے سے ننے سے پودے کو دیکھیں, اس نے بڑا ہو کر ایک تناور درخت بننا ہے, پھر اس کے بعد جب وہ ایک سایہ دار پھلدار درخت بنتا ہے تب اس کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں. راشد صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے. اور اسی بات سے اگر میں زندگی کے مختلف فیزز کی طرف جانا چاہوں, علی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چلے شادی کے فوراً بعد
ایک دم سے تبدیلی آپ کے اندر مزاج کے اندر نہ آئے یہ تو میرے خیال میں انریلسٹک بھی ہے. لیکن خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب ایک کپل کے بچے ہو جاتے ہیں, جب وہ فیملی کو لے کے چلتے ہیں, تب ان کے اندر بہت تدبر آ جاتا ہے, تب ان کی اسپینڈنگ ہیبٹس میں بھی آپ کو ایک سمجھداری, عقل مندی نظر آئے گی کہ چلو کل کے لیے بچائیں, اپنا گھر بنانا ہے, بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے. اور مزاج میں بھی آپ نے کیونکہ بچوں کو ان کی تربیت کرنی ہے تو وہاں پہ ایک میچورٹی آہستہ آہستہ آتی ہے. نیچرلی یہ ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی لوگوں کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے؟ جی آبویسلی اس کے دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو نیچرلی بھی ہوتا ہے کہ ایک ود ایج ود ایکسپیرینس ہمیں میچورٹی آتی ہے. پھر جیسے آپ نے بتایا کہ رول بدل گئے, ظاہری بات ہے پہلے اگر بیچولر تھے, شادی ہو گئی, پھر مدر یا فادر بن گئے, تو یقینی بات ہے کہ اس میں بھی ہمیں فرق تو پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ چیز ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی ایج بڑھ رہی ہے, رولز بھی چینج ہو رہے ہیں, لیکن میچورٹی نہیں آ رہی. تو اس میں یہ ایک فیکٹر بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کا میچورٹی سے کافی حد تک تعلق ہے. اب دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے کہ عام طور پہ جب بھی ہم یہ شادی وغیرہ میں آج کل آپ دیکھیں کہ کافی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس میں ہم سیریس بیہیو کرنا چاہیے ان میں کرتے نہیں ہیں, لیکن دوسری چیزوں میں اپیرنس میں بیہیو کر لیا, یہ کلر فلاں کو سگنیفائی کرتا ہے, یہ کلر پہننا ہے, یہ نہیں کرنا, کم بولنا ہے, زیادہ بولنا ہے, ایکسٹروورٹ ہونا ہے, انٹروورٹ ہونا ہے. تو ہم نے میچورٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے, ڈیفینیشن ہے, یہ رکھ دی, اور جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان چیزوں کو اگنور کر دیا جس پہ ہمیں واقعتاً میچور ہونا چاہیے, جس سے ہمیں لائف میں ایفیکٹ ہوتا ہے, ریلیشن شپ ہم اچھے طرح سے نبھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میچورٹی اپیرنس صرف ایک ایسپیکٹ ہے. اپیرنس میں اب پھر اپیرنس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں ہیں, آپ اپنے پروفیشنل رول میں ہیں, تب آپ کی اپیرنس علی میں لوگوں کو مثال سے سمجھانا چاہوں گی کیونکہ یہ بات پھر آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. زوبیہ, مثال کے طور پہ ایک خاتون کی بیٹی اب ماشاء اللہ ٹین ایج میں یا ایڈلٹہڈ میں چلی گئی ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر خاتون کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس کو بہت جاذب نظر, اٹریکٹیو, خوبصورت, ایلیگنٹ سمجھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ماں اور بیٹی کے بیچ میں مقابلے بازی آ جاتی ہے. بچی کی ایج کا تقاضا ہے کہ وہ بنے سورے, ہو سکتا ہے تھوڑی زیادہ پرٹیکولر ہو. اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی, اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. کیا مشورہ ہوگا تمہارا؟ ہاں یہ ہوتا ہے, اور ہمیں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مدر کی چوائسیز جو ہیں وہ بچیوں کی چوائسیز سے فرق ہیں, یا پھر بچیاں جو ہیں وہ اتنی اوور ویلم ہو جاتی ہیں بائی دا مدرز چوائسیز اور مدر کی اس سے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز نہیں لے سکتی ان ٹرمز آف ڈریسنگ اپ اور کس طرح سے, بیکاز آفٹر دی ایج آف 16 آئی گیس وہ ہر ایک کی اپنی پرسنل اسٹائل اور سب کچھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ اوبویسلی اگر ایک اتنا اوور بیئرنگ پیرنٹ ہو جو کہ بولتا رہے کہ یہ کرو یا یوں کرو, اور یا پھر وہ خود ہی بہت زیادہ اپنے میں مصروف ہو. مدرس بہت کانشیس ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل پہلے زمانے میں نے اپنی مدر کو نوٹس کیا, وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یار لگنا چاہیے کہ میں مدر ہوں. تو وہ ایک روب دار پرسنالٹی, یعنی ان لوگوں کا شاید اس پوری جنریشن کا تیار ہونے کا انداز کہ بھئی میرے بچے ہیں, مجھے دوپٹہ ایسے لینا ہے, مجھے بال ایسے بنانے, وہ فرق تھا. لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ مدرز اس بات پہ بڑا پرائڈ فیل کرتی ہے کہ اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے اتنے بڑے بچے کی ماں ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ کیا نیا فینومینا ہے؟ اسٹائل الگ ہے اصل میں. پہلے جو ایک آپ اگر پرانی موویز بھی دیکھ لیں تو اس میں اگر آپ کو 40s والے لوگ جو نظر آئیں گے وہ آپ کو ابھی 70s والے لوگ اس طرح ڈریس اپ کرتے ہیں. سو بیسکلی اسٹائل ود ایوری ڈیکیڈ ایک اسٹائل فرق آتا ہے لوگوں کے اندر, اور پھر وہ ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر ہر کوئی اسی طرح ڈریس اپ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل لوگوں کا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی اچھا آپ, کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے بچہ ہے لیکن وہ اس میں آپ بالکل ہی اپنے آپ کو سمپل کر لیا اور اس طرح سے ڈریس اپ ہونے لگے کہ بالکل ہی جو نا اب بچے ہو گئے ہیں, اب مجھے بہت سمپل رہنا ہے اور سارا کچھ. لیکن آپ کا جو پرسنل سٹائل ہے وہ رہنا چاہیے, کیونکہ بچے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اوپر مسلط کرتے رہیں وہ سیکھیں گے, لیکن وہ ایکسپیرینس سے, اگر آپ اچھے سے رہ رہی ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن رہی ہیں, تیار رہ رہی ہیں ان اے نائس وے,
تو آپ کی بیٹی بھی آپ سے ہی سیکھے گی. بالکل, اور اس میں تھوڑا سا فرق تو رہنا چاہیے, یعنی آپ یقیناً اپنا خیال رکھیں, بالکل. اپنے آپ کو بالکل ہی سمپلسٹی یا درویشیت کی طرف نہ لے جائیں, لیکن اپنی جو آپ کا ایک سوشل سٹیچر ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ ایک جوان بیٹی کی ماں ہیں تو یقیناً سوسائٹی کی آپ سے ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوگی. اچھا جی, ذرا ایک ضد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. علی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں والدین اگر 50 پلس ہیں اور بچے دوسری طرف ٹین ایجرز ہیں, ان کی آپس میں جو ہنگامے, فار ایگزامپل بحث ہوتی ہے یا آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ بہت اڑ جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں. تو ضد میں لچک کس کو دکھانی چاہیے, ایک میچور انسان کو, یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی اگلے بچے کی ضد توڑنے کے لیے میرا بھی ضدی ہونا, سٹبن ہونا, ہارڈ ہینڈڈ ہونا بہت ضروری ہے؟ ضد کے بارے میں تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں. جی بالکل, دیکھیں کہ اس میں اب یہی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جب کہیں ضد آ گئی تو اب اس ضد کو ریزالو کرنا, مسئلے کو ریزالو کرنا, اس چیز کا نام میچورٹی ہے. اگر ضد پہ اڑ گئے, عام طور پہ دیکھا گیا کہ ایون کہ اگر ایلڈرز بھی ضد پہ آ گئے کہ نہیں جو میں نے کہا ہے ایسے ہی کرو, کچھ جنریشنل گیپس کی وجہ سے کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کمیونیکیشن گیپس وغیرہ, تو اگر وہ اس بات پہ سٹبن ہو گئے کہ نہیں جی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, تو اس چیز کا نام میچورٹی نہیں ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ میچورٹی ہے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ مدر اور ڈاٹر میں ایک کمپٹیشن کی سچویشن ہو گئی. اب میچورٹی اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہے, کمپٹیشن ہو جاتا ہے, کوئی کمپیریزن ہو جاتا ہے, اس چیز کو ریزالو کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے, اس چیز کا نام میچورٹی ہے. اب دیکھا اکثر ایسا گیا کہ جب میچور, اچھا جیسے ہم میچور پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا, ویسے ہمارے میچور انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہے. اب میچورٹی اس میں کیا ہے کہ اپنے اپنے پوائنٹ پہ سٹک رہے بغیر امپیتھی سے دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے, اپنے آپ سے نکلا جائے, اپنی ذات پہ فوکس نہ کیا جائے, سامنے والے بندے کا پرسپیکٹیو کو سمجھ کے اور ایک اچھے طریقے سے کسی بھی ڈیفرنس کو ریزالو کیا جائے. اب یہ چاہے بچوں اور پیرنٹس میں ہو, ہسبینڈ وائف میں ہو, ہماری نارمل لائف میں ہو, تو اس چیز کو ریزالو کرنا ٹھیک طرح یہ میچورٹی ہے. ادروائز یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کلر کون سا پہنا ہے, کون سا کلر نہیں پہنا, اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. علی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بات سنتے ہیں, پھر مزید ان پہ اینگلز لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر آپ نے ضد پہ اڑ گئے, مثال کے طور پہ کہ نہیں جی بیٹا میں نے سوچا ہے تو تم نے انجینئر ہی بننا ہے, یا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, یا تمہارا کمرہ ایسے ہی رہے گا, یا میں تمہیں فلانی جگہ جانے کی اجازت نہیں دوں گی. کچھ معاملات یقیناً آپ کی ویلیو سسٹم, آپ کی قدروں سے جڑے ہوئے ہیں, اور بحیثیت ایک پیرنٹ کے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے آپ کو اس کے بارے میں اسٹرکٹ ہونا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں بچے کا جو دل ہے, اس کے جذبات ہیں, اس کو سمجھنا, اس کو گائیڈ کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. میچورٹی آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ کو کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے, کتنی سختی دکھانی ہے, کہاں بچے کو تھوڑی سی غلطی یا تھوڑا سا روم دینا ہے, اس کو مارجن دینا ہے ایرر کرنے کا, اور کہاں پہ آپ نے اس کو ہر طرح کی مسٹیک سے بچانا ہے. تو یہ میرے خیال میں میچورٹی کا جو اینگل ہے نا, وہ ہم کمپلیٹلی مس کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحبہ قریشی اپنا پاس. جی اکرم صاحب, کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحبہ, آپ نے کہا کہ درویشی, کلندری, فقیری, سنیں یہ 40 سال سے پہلے سارے بنے. 40 سال کے بعد تو باغوں کے جس طرح کھوڑے پہ کوٹ پرانا ٹانگ دیتے ہیں, گھر والے اس طرح ٹانگ کے رکھ دیتے ہیں, بابا ادھر ہی پڑا رہے. صدر اقبال صاحبہ, اپنی زندگی میں کسی کو مداخلت کی اجازت مت دیں. اپنے بچوں کے دوست بن کے رہیں, نواسے ان کے دوست بن کے رہیں, اور کتابیں پڑھیں, واک کریں, خود کو خوش رکھیں. جو کہتا ہے کہ آپ اپنا لباس اپنی مرضی سے پہنیں, خوراک اپنی مرضی سے استعمال کریں, اپنی زندگی میں دوسروں کی مداخلت کی پرواہ مت کریں. جب آپ دوسروں کو بجا مداخلت کی اجازت دیتے ہیں تو وہ اپنے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ اکرم صاحب. اچھا جی, ہم نے بات کریں گے مڈ لائف کرائسس کے حوالے سے بھی, کہ اس وقت آپ کی میچورٹی کو کیا ہوتا ہے, یعنی ایک ایسا وقت آپ کی زندگی کا جب آپ سمجھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ آپ کی زندگی گزر چکی ہے, اور کیا آپ اس زندگی کے پڑاؤ پر ہیں یا زندگی ویسی ہی ہے جیسی آپ چاہتے تھے. ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت کم ہے, میں 35-40 سال کا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, اور دیکھو میری زندگی میں کیا ہے, کیا میں نے اپنے خوابوں کو پورا کیا ہے, کیا میں نے اپنی ہابیز کے لیے وقت نکالا ہے, کیا میں اپنا خیال رکھ پائی ہوں یا رکھ پایا ہوں.
تو اس وقت میں جاننا چاہوں گی کہ کیا انسان کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے کہ اس کو جو موجودہ صورتحال اور حالات ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ مختلف کرے. یہ ایک بچپنے کا اٹیک ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علی آپ کے پاس آنا چاہوں گی, یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 35-40 سال کی عمر میں اگر انسان کوئی بہت بڑا رسک لینا چاہے, مثال کے طور پہ اچھی بھلی نوکری کر رہا ہے تو اس کو لگے نہیں یار یہ نوکری سیٹسفائنگ نہیں ہے, میں نے کوئی رسک لینا ہے. یہ کچھ ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ زندگی سے خفگی ہوتی ہے, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور اس وقت کچھ ریڈیکل کرنے کے لیے اگر آپ کا کوئی کلائنٹ یا پیشنٹ کہے تو آپ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہرحال کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب لائف آگے بڑھ رہی ہے, ایجنگ کا پروسیس ہو رہا ہے تو ہم فیل تو لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ذرا زیادہ فیل کر لیتے ہیں کہ جی ابھی لائف کے ہم ایک ڈیفرنٹ فیز میں جا رہے ہیں, بچپن نہیں ہے, ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں یہ فیل کرنا ایک نیچرل ہے. لیکن اگر مڈ لائف کرائسس کی بات کریں تو اس میں اگر ہمیں کچھ زیادہ ریگریٹ ہونا شروع ہو جائے, کوئی ایسا لگے کہ کچھ کر نہیں سکے, کچھ مایوسی وغیرہ کی کیفیت ہو جائے, تو پھر ہم اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, جو آپ نے بات کی, یہ اس کو نا ہینڈل کرنا بڑا ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. ایک چیز سب سے پہلے ہم نے سمجھنی ہے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اپیرنس کو لے کے, جب ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اب ہماری ایج ہو گئی ہے تو لائف میں اب وہ ہیپینس نہیں رہی, وہ اب ہم لائف کو اتنا انجوائے نہیں کرنا چاہیے, یہ جو کرنا نہیں چاہیے اس سے مڈ لائف کرائسس ایسکلیٹ ہوتا ہے. اور اس میں پھر بعض اوقات ایک طرح سے پابندی لگ جاتی ہے نا. عام دنوں میں بھی اگر آپ کو آپ ہو سکتا ہے وہ کام نہ کر رہے ہو, لیکن یہ احساس کہ شاید میں اس کو کبھی نہیں کر پاؤں گا یا اب مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے, وہ ایک طرح سے آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے ایک چیز. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر میں زوبیہ کی طرف آتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اویس بات کر رہا ہوں اقتباس سے. جی کیا کہیں گے؟ جی اس کی اگر میچورٹی کی بات کریں تو پختگی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی بڑے بڑے بولنا شروع کرتے ہیں, لیکن اگر انسان کی پختگی کا اندازہ تبھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ذہنی طور پر اس کی میچورٹی اچھی ہے. اور اگر کسی انسان کی ذہنی طور پر پختہ, اس کو ہم تبھی سمجھیں گے جب وہ ان لوگوں اور ان سچویشن سے دور رہنے کا ڈھنگ اس کو آ جائے جو کہ اس کو مورلی طور پر کمزور کرتے ہیں. صحیح. میچورٹی کا تعلق میرے حساب سے کبھی بھی آپ کی ایج سے نہیں لگایا جا سکتا, بلکہ اس کا اندازہ آپ کے بولنے, آپ کے سمجھنے سے لگایا جا سکتا ہے. ایک ناول میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بندے نے بہت اچھا میچورٹی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ everyone grows but not everyone becomes mature. لیکن آپ مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ نے بہت پیاری بات شیئر کی ہے, وقت سے پہلے میچور ہونا بھی تو زیادتی ہے نا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر فیز کا آپ کو ایکسپیرینس لینا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جن کو وقت سے پہلے ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے. تبھی تو آپ دیکھیں نا دنیا میں قوانین بنائے جاتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہ کروائیں. وہ بچے کا کام اس وقت سخت محنت کرنے کا یا محنت کشی کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس کو اسکول جانا, کھیلنا کودنا اس کی ڈیمانڈ ہے. تو وقت سے پہلے جو لوگ میچور ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میم جو بندے وقت سے زیادہ پہلے میچور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو اس طرح سے میرے خیال سے پھر وہ کیپچر نہیں کر سکتے. جو بندہ مطلب وقت کے ساتھ پختہ ہوتا ہے وہ ان مسائل کو, ان رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح آن کرے گا, نہ کہ وہ بندہ جو وقت سے پہلے میچور ہو جائے گا. میرے حساب سے وہ اپنی ان رسپانسبلٹیز کو اتنا اچھا سے گریسپ نہیں کر سکے گا, کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک خلش ہوگی. اور زوبیہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. زوبیہ جانتے نہ جانتے ہم یہ کرتے ہیں اپنے ارد گرد. مثال کے طور پہ میں یہ اکثر دیکھتی ہوں کہ اگر فیملی آپ کی گرو کر رہی ہے, آپ کا پہلا بچہ 5-6 سال کا ہے, اس کے بعد آپ کا دوسرا بچہ ہوتا ہے, تو وہ 6 سال کے بچے کو آپ بڑی باجی یا بڑا بھائی بنا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ذمہ داری ایسے آ جاتی ہے جیسے وہ کوئی بہت پختہ عمر کا بچہ ہے اور اس نے بھی باقیوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو ضد کرنے سے ہم منع کر دیتے ہیں, اس کو رونے سے ہم منع کر دیتے ہیں کہ باقی بہن بھائی کیا سیکھیں گے. یہ جو وقت سے پہلے میچور کرنے کی دوڑ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟
جی بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آئی فیل کہ یہ مطلب اب بڑے بچے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے باقی بچوں کو پال کے بڑا کرے. سو انفارچونیٹلی وہ مائیں کچھ اس طرح کرتی ہیں کہ پہلا بچہ پیدا کر دیا, اس کے بعد 3-4 اور کر دیے, تو وہ بڑے والے جو ہے وہ ان کی نانی بن گیا ہے ساتھ میں. ہاں ویسے بھی دیکھیں نا, عورتوں کے لیے ویسے ہی ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے بٹوین 20 and 40, بیکاز آپ کی پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, آلویز ان کانفلکٹ. اگر آپ ایک ورکنگ وومن ہیں اور آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, بہت مشکل ہے ٹو ٹیکل دونوں چیزوں کو ایک آرام سے ساتھ کر کے. تو ایک پوری فیملی چاہیے ہوتی ہے. پھر بیچارے بچے زوبیہ, یہ جو تم نے بات کی نا کہ صرف اور صرف پیرنٹنگ میں سب سے بڑے بچے کی ہیلپ نہیں لی جا رہی ہوتی. علی, میں اس طرف بھی توجہ چاہوں گی آپ کی کہ جو وقت سے پہلے لوگ میچور ہوتے ہیں نا, ان کو گھر کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی پردہ ان سے رکھا نہیں جاتا. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ اپنا رازدار بنا دیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں فائنینشیل پرابلمز چل رہی ہیں. اسی طرح اگر میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی بڑے بچے کو پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے باپ میں یہ خامی ہے, میری ماں میں یہ کمی ہے, ان کا اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس کا کیا اثر اس کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ کیا اس سے بچہ ذمہ دار ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, یا اس کا ایک ٹراما ہے جو وہ کیری کرتا ہے؟ جی بالکل, پیرنٹنگ میں جو بچے ہیں ہمارے, کہ ان کا آرڈر کیا ہے, کہ سب سے بڑے بچہ ہے یا سب سے چھوٹا بچہ ہے, ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ اثرات پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر بڑا بچہ ہے, جیسے آپ نے بتا دیا کہ پیرنٹس خاص طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ان کو, تو ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ دوسری طرح سے ہوتی ہے. اب اس میں نا یہ ایک بڑا ایک ٹرکی ٹریک ہے. اس میں عام طور پہ وہ بچہ زیادہ ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے, ان کو ضرورت سے زیادہ میچور بنانے کی کوشش کی جائے, یعنی ضرورت سے زیادہ میچور بنانے کی کوشش کی جائے ارلی ایج میں, تو پھر میچورٹی نہیں آتی. عام طور پہ پھر نیوروسز وغیرہ ہو جاتا ہے, کوئی سٹریس انگزائٹی وغیرہ بچوں کو اپنی اڈلٹ ایج میں جا کے, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب ہو جاتا ہے. اور لائف ان کو عام طور پہ وہ ٹھیک طرح سے کیونکہ انجوائے نہیں کر پاتے, زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اوور رسپانسبلٹی سے. دیکھیں رسپانسبلٹی بڑی اچھی چیز ہے, میچورٹی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ اوورلی میچور بیہیو کریں گے یا اوورلی آپ رسپانسبل ہونے کی کوشش کریں گے, تو پھر اس سے ہمیں عام طور پہ سٹریس اور انگزائٹی وغیرہ ہوتی ہے. ابھی اس میں ایک جیسے کالر بھی بات کر رہے تھے, یہ ہم نے ایک چیز سمجھنی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی کسی شخص سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی آپ کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے, آپ کو ویسے بیہیو کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے انسان کی انٹرنل فیلنگز کہ میں کیسے بیہیو کرنا چاہتا ہوں. اب اس چیز میں بیلنس سٹرائک کرنا یہ اصل میچورٹی ہے, اور اس چیز میں بیلنس سٹرائک کرنا ہی آپ کو ٹھیک طرح سے زندگی میں آگے بڑھا سکتا ہے. علی ایک سوال ہے میرا, کہ بات کہوں. ہاں جی علی, ایک سوال ہے میرا, یہ جو آپ نے کہا کہ اوور رسپانسبلٹی یا اوور گیونگ, اس کو ہمارا معاشرہ گلوریفائی بھی تو کرتا ہے نا. ہم سب سے بڑے بچے سے یا گھر کے بڑے بیٹے سے ایکسپیکٹ بھی تو یہی کرتے ہیں نا, کہ اور اگر جو ایسا نہیں کر رہا ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں آپ کی اولاد کتنی ناکارہ ہے. آن دی ادر ہینڈ زوبیہ, جو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ناز نخرے آپ بڑی لمبی ایج تک اٹھاتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو چھوٹا ہے نا, چھوٹا ہے, تو یہ اس بچے کو آپ میچور نہیں ہونے دیتے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں, ویری انفارچونیٹ. آئی تھنک کہ پیرنٹس کے بھی آپس کی بھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے اپ برنگنگ میں بچوں کی, کیونکہ اوبیسلی لاسٹ جنریشن کی اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں میں یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں تھی, یہ سوچ سمجھ. اچھا زوبیہ, کاش کہ ہمارے پاس اور وقت ہوتا, بٹ آئی ہوپ کہ آج کے اس کانورزیشن سے آپ کے لیے میچورٹی کے زاویے کچھ اور کلیریفائی ہوں گے. بہت بہت شکریہ علی کا, زوبیہ